السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی میں آپ کو مارننگ واک کے لیے لے کے آئی ہوں اور تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں۔ رات کو واک پہ نکلی لیکن آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لیا کیونکہ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ابھی میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بات کر لیتی ہوں۔ بات ہو رہی تھی کچھ باتیں، کچھ یادیں، اس میں سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی پاکستان اور ہندوستان کی۔ میری فیملی جو تھی وہ مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئی تھی۔ میرے ننیال بھی اور ددیال بھی یہ انڈیا سے آئے تھے اور پاکستان میں آ کے آباد ہوئے۔ ان کو کافی مشکلات ہوئی، انہوں نے بہت پرابلمس دیکھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب وہاں سے آئے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے، ہمارا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ کیونکہ یہ اپنا دیس چھوڑ کے آ رہے تھے، اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیس مدینہ چھوڑ کے مکہ گئے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو اسی طرح سے اس وقت بھی ہوا تھا جب انڈیا سے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے نہ صرف مالی بلکہ انہوں نے جسمانی مشکلات بھی بہت دیکھی، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی بھی دی۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ویسے اکثر میں نے نفرت سے دیکھا ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مہاجر ہیں۔ اچھا، بہرحال وہ تو اب ہماری آپس کی بات ہے۔ یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو اس وقت ہمارے بزرگ تھے نا، وہ اس دیس کو کہتے تھے دیس، یعنی انڈیا کو وہ کہتے تھے دیس، یہاں تک کہ مرتے دم تک بھی۔ وہ جب مطلب 80 ایئرس میں تھے، 100 ایئرس میں تھے، ان کی ایج جتنی بھی تھی، تو وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ ہمارا دیس، انڈیا کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے دیس۔ اچھا دیس میں یہ ہو گیا، اچھا دیس میں وہ ہو گیا، مطلب انہوں نے مرتے دم تک جو تھا نا انڈیا کو اپنا دیس ہی کہا ہے۔ کیونکہ عوام جو تھی وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ بتاتے ہوتے تھے کہ ہم عوام جو تھے نا، ہمارا آپس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ جو مذہبی جنگ تھی اس نے ایک دوسرے کو بہت دور کر دیا۔ حالانکہ اب بھی ہم دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے چاہیے۔ ایک تو ہم ہمسایہ ممالک ہیں، دوسرے نمبر پہ ہماری زبان ایک ہے، تیسرے نمبر پہ ہمارے رسم و رواج ایک ہیں، اور سب سے بڑی بات آ جاتی ہے مذہب کی۔ تو مذہب میں، ہر مذہب میں جو ہے وہ اجازت ہے، آزادی ہے کہ جو جس مذہب کے ساتھ جس مذہب کی زندگی گزارنا چاہے وہ گزار سکتا ہے، جو مذہب اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب کے حالات دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ہمارے جو آباء و اجداد آج تک دیس 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 کرتے تھے، تو ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بہت بہتر ہو گیا کہ وہ ایک آزاد ملک میں آ گئے۔ اب وہاں کی مسلم عوام جو ہے، اقلیت جو ہے، وہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ تو بہت کم دکھایا جا رہا ہے، ویسے بہت زیادہ ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہاں پہ خدا بن کے بیٹھ گیا ہے، اور جب سے اس کی حکومت آئی ہے تب سے آج تک اس نے مسلمانوں پہ اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، عبادت کی پابندی، نقاب کی پابندی، اور کوئی قصور نہ بھی ہو تب بھی مسلمان ہی قصوروار ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ اگر وہ گاؤں ماتا کی طرف لے کے جاتے ہیں اس مسئلے کو کہ یہ گائے ذبح کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں، اور نریندر مودی سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہمارے اسلام میں ہی گائے کو ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ہر ملک میں ہر اقلیت رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ رویہ کیوں ہے؟ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں کو آپس میں یہ بات طے کرنی چاہیے کہ ہماری جو اقلیت ان کے پاس ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہاں پہ پاکستان میں دیکھا ہے، اور ہم خود اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی ہندو رہتے ہیں،
یہاں بھی سکھ رہتے ہیں لیکن بڑے امن اور شانتی سے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، تو ادھر انڈیا میں کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اچھا، اگر عوام کا حساب لگایا جائے نا تو یقین کریں جو بھی مطلب کوئی فنکار ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی مطلب یوٹیوب سے کوئی بندہ ہے، مطلب کہ کوئی بھی فیم پانے والا بندہ جو ہے نا، وہ صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ہی اس نے اپنی مشہوری نہیں لی، اسی طرح انڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، بلکہ آدھا انڈیا شامل ہوتا ہے۔ مطلب عوام ایک دوسرے کو چاہتی ہے، ایک دوسرے کو سنتی ہے، لیکن حکومتوں نے اور اسپیشلی انڈیا کی حکومت نے یہ مذہب کی جنگ جو ہے اس کو بہت طول دے دیا ہے، اور مسلمانوں کی عداوت جو ہے اس میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے، اس بات کو حل ہونا چاہیے، اس بات پہ غور ہونا چاہیے۔ اپنی عوام تک بھی یہ بات پہنچا رہی ہوں اور نریندر مودی تک بھی یہ بات پہنچا رہی ہوں، اگر وہ میری یہ ویڈیو سن لیں۔ اللہ کرے کہ کسی طریقے سے ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم ہمسایہ ممالک بھی ہیں، ہمارے تمام رسم و رواج ایک بھی ہیں، اور انسانیت کے حساب سے یہ تحفظ ہونا چاہیے اقلیتوں کو کہ وہ مذہب اپنے مذہبی اقدار کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ و احسن الجزاک۔